الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنی علما محترم میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور میرے عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہماری ظاہری باتوں کو بھی، پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں سے بنایا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا سب کچھ اس اللہ رب العالمین کے لیے سزاوار ہے جس نے آج ہمیں یہاں پر کچھ دین کی باتیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں، قرآن اور احادیث کی باتیں سننے کا اور اس پر عمل کرنے کا اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کا ایک بہترین سے بہترین موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں دنیا کی جو سب سے بڑی جو دولت ہے اسلام،
مومن مسلمان بنا کر ہمیں کہے پیدا کیا۔ تو اس مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و کروڑ و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر اس لیے مبعوث فرمایا تاکہ لوگ اپنی زندگی کی اصلاح کریں، لوگ اپنی گناہوں کی اصلاح کریں، لوگوں کے اندر تبدیلی آئے، اور قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، چاہے وہ یہودی ہو، نصارہ ہو، ہندو ہو، مسلمان ہو، جو کوئی بھی، قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، تمام لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا لازمی ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایک دوسری طرف اس بات کا بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ جو بھی لوگ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ نہیں بناتے، ان کو اپنی زندگی کا رہنما نہیں بناتے، ان کی اتباع نہیں کرتے، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر اس بات کا فیصلہ کر دیا ہے کہ ان لوگوں پر جنت حرام ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، میں آج آپ لوگوں کے سامنے جیسا کہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ الرعد کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اس آیت کی روشنی میں چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، اس آیت کا معنی و مفہوم کیا ہے، آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، اس قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ قوم کے لوگ اپنی اصلاح نہ کر لیں، جب تک کہ قوم کے لوگ اپنی تبدیلی نہ کر لیں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، اس وقت تک اللہ رب العالمین اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا، اس قوم کو کہے تبدیلی نہیں کرتا۔ یہ اس آیت کا معنی اور مفہوم ہے میرے بھائی۔ دیکھیے، دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بہت ساری ایسے قومیں گزری ہیں، وہ قومیں جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے بہت سارے عذابات نازل کیے ہیں، بہت ساری سزائیں اللہ رب العالمین نے نازل کی ہیں، آسمانوں کے ذریعے سے، زمین کے ذریعے سے، ہوا کے ذریعے سے، پتھروں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے پچھلے قوموں کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس کا سب سے بڑا سبب جو ہے وہ یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اپنے آپ کو تبدیلی میں لانے کی کوشش نہیں کرتے تھے، اپنے گناہوں سے باز آنے کی کوشش نہیں کرتے تھے۔ تو میرے محترم بھائیو، جیسا کہ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے آپ کی اصلاح کرتے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں سے باز آنے کی تبدیلی لاتے ہیں، اور وَآمَنَ اور ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل بھی کرتے ہیں، اچھا عمل بھی کرتے ہیں، ثُمَّ اهْتَدَىٰ اور راہ راست پر بھی رہتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو لوگ اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے آپ کو کہے تبدیلی لانے کی، یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے باز آنے کی کوشش کرتے ہیں،
ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ایسے لوگوں کے گناہوں کو ہم کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، ماہ رمضان کا جو مہینہ، جس مہینے کے اندر ہم نے عبادتیں کی ہیں، روزوں کا اہتمام کیا ہے، قیام اللیل کا اہتمام کیا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا، سننے کا ہم نے اہتمام کیا ہے، اور لیلۃ القدر والی رات کو تلاش کرنے کا ہم نے راتوں کو جاگ کر ہم نے اہتمام کیا ہے، ذکر و اذکار کا، اور اسی طرح صدقہ فطر کا، اور بہت ساری عبادتیں ہم نے کیا ہے رمضان کے مہینے میں عبادتیں کی ہیں، اس کا اہتمام ہم سے ہوا ہے الحمدللہ. لیکن میرے محترم بھائیو، جتنی عبادتیں ہم نے ماہ رمضان کے اندر جوش کے ساتھ، جذبے کے ساتھ ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، وہ عبادتیں غیر رمضان میں ہمیں کیوں نہیں آتی؟ وہ شوق، وہ جذبہ ماہ رمضان کے بعد ہمارے اندر کیوں نہیں آتی؟ تو میرے محترم بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ ماہ رمضان کے بعد بھی ان اعمال کو انجام نہیں دیتے ہیں جو ماہ رمضان کے اندر جو اعمال کیا کرتے تھے، مثال کے طور پر 5 وقت کی نماز اس کے وقت پر ادا کرنا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، یہ تمام جو عبادتیں ہیں، باقی رمضان کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے اس کے اندر تبدیلی نہیں آئی، وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. جو لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ کہے ماہ رمضان کے بعد کہے تبدیلی اپنے اندر لاتے ہیں، اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عبادتوں میں زیادہ سے زیادہ گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، جو رمضان کے پہلے جن گناہوں میں آپ ملوث تھے، جن برائیوں میں آپ ملوث تھے، ماہ رمضان میں آپ نے ان برائیوں کو چھوڑ دیا، ماہ رمضان آنے کے بعد ان گناہوں سے آپ دور رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، تو ماہ رمضان کے بعد ماہ رمضان ختم ہونے کے بعد بھی اگر آپ اسی طرح عمل میں رہیں گے، اسی طرح گناہوں سے باز رہیں گے، اسی طرح گناہوں سے دور رہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کے اندر تبدیلی آئی ہے، آپ اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی آپ نے کوشش کی ہے. تو یہ ایمان کی علامت ہے، مومن کی علامت ہے. تو میرے محترم بھائیو، جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی جماعت، کوئی قوم اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو اللہ رب العالمین بھی اس کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ رب العالمین بھی اس کو تبدیلی کرنے کی کوشش نہیں کرتا. تو ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے میرے بھائی، ہمارے اندر اصلاح ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کی کوشش ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہمارے اندر کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم جن اعمال میں، جن گناہوں میں ملوث تھے، ماہ رمضان کے بعد ہم کیا کریں، ان گناہوں سے ہمیں دور رہنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، اصلاح کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. کہ ماہ رمضان سے پہلے آپ جن گناہوں میں، جن برائیوں میں آپ ملوث تھے، ماہ رمضان پانے کے بعد، ماہ رمضان کے مہینے گزرنے کے بعد بھی اگر آپ اسی گناہوں میں، اسی برائیوں میں اگر آپ ملوث ہیں تو سمجھ لیجئے کہ آپ گناہوں سے باز نہیں آئے، صرف آپ نے کیا ہے وقتی طور پر کہے ٹائم پاس کے لیے آپ نے ماہ رمضان کے اندر دن گزارے ہیں. تو اس کا یہی مطلب ہے میرے بھائی. تو اسی لیے اللہ رب العالمین نے سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، ایک بستی کا مثال دے کر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایک بستی کی مثال ہے کہ وہ بستی
جس بستی کو اللہ رب العالمین نے امن و سلامتی کے ساتھ کہہ رکھا تھا، اور اس بستی کے اندر جتنے بھی لوگ تھے ان بستی والوں کے پاس رزق بہت ہی آسانی کے ساتھ بہت ہی اچھی چیزیں وہاں پر اس بستی میں آیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے ان نعمتوں کا انکار کیا۔ لیکن اس بستی والے اس نعمتوں کو کہے ٹھکرا دیا، انکار کر دیا، اس نعمتوں کا صحیح استعمال انہوں نے نہیں کی اپنی زندگی میں۔ تو اللہ رب العالمین کہے ان کو، ان کے قوم کے لوگوں کو بھوک میں اور خوف کا مزہ چکھا دیا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ کیا میرے بھائیوں سمجھ میں آ رہی میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین، یہ جو ماہ رمضان کو جو مہینہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، انسان باقی رمضان کے یعنی رمضان کے علاوہ جو یعنی ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے یہ مہینہ کیا ہے، نعمتوں والا مہینہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسی مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اسی مہینے میں پورے سال میں سب سے قدر والی رات، سب سے فضیلت والی رات اگر کوئی ہے تو وہ کون سی رات ہے؟ ماہ رمضان کے اندر لیلۃ القدر والی رات ہے۔ اور پورے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ کون سا ہے؟ ماہ رمضان کا مہینہ ہے۔ پوری نمازیں یعنی جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں ان تمام نمازوں میں سب سے افضل نماز فرض نمازوں کے بعد وہ تہجد کی نماز ہے، جس کو ہم قیام اللیل کا کہا کرتے ہیں، تہجد کے نام سے یاد کرتے ہیں، تراویح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہ تمام عبادتیں کیا ہے، ماہ رمضان کے اندر کی جاتی ہیں۔ تو یہ تمام کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے کہ جو لوگ کیا ہے اس مہینے کے اندر اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیتے ہیں، جو لوگ کیا ہے اس مہینے کے اندر کیا ہے اس لیلۃ القدر والی رات کو تلاش کر لیتے ہیں تو ہم ان کو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بھی زیادہ ہم کہیں ان کو ثواب دیتے ہیں۔ تو یہ اتنی ساری نعمتیں اللہ رب العالمین نے کہے جب ایک مسلمان کو، ایک مومن کو دیا ہے تو اس کا صحیح استعمال وہ کرنا چاہیے، اس نعمت کا کیا ہے قدر کرنا چاہیے، اس نعمت کو وہ صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ یہ نعمتیں صرف ماہ رمضان کے حد تک نہیں ہے میرے بھائیو، بلکہ ماہ رمضان کے اندر جتنے بھی دن آئیں گے، پھر باقی رمضان تک جتنے بھی دن آئیں گے وہ تمام دنوں کے لیے بھی یہ نعمتیں اسی طرح ہیں۔ اگر آپ نے صرف ماہ رمضان کے حد تک اس نعمتوں کو آپ نے استعمال کیا ہے، باقی رمضان میں اس نعمتوں کو آپ نے انکار کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو آپ نے ٹھکرا دیا۔ تو یہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو لوگ میری نعمتوں کو ٹھکراتے ہیں، میری نعمتوں کی قدر نہیں کرتے ہیں، تو ہم ان کو ان کی زندگیوں میں عذابات نازل کریں گے، ان کی قوم میں عذابات نازل کریں گے۔ جو نعمتیں ہم نے انہیں دی تھی، چاہے وہ مال کی شکل میں ہو، چاہے اولاد کی شکل میں ہو، چاہے وہ کاروبار کی شکل میں ہو، چاہے وہ صحت کی شکل میں ہو، کسی بھی نہ کسی شکل میں اگر انسان کو اللہ رب العالمین نے دی ہے تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اگر وہ شخص ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے تو ہم اس نعمت کو ہم چھین لیں گے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں سورہ نساء کے اندر، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، کہ انسان کی زندگی میں جو بھی بھلائیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں وہ تمام کے تمام اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور انسان کی زندگی میں جو برائیاں، جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، پریشانیاں جو انسان کی زندگی میں آتی ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن نفسک، وہ اپنے نفس کے ذریعے سے کہے وہ ان مصیبتوں کو لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری زندگی میں، انسان کی زندگی میں جو بھی تکلیفیں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نہیں میرے بھائیوں، بلکہ کس کی طرف سے؟ وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہی کیا ہے وہ آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا کی ہے جو ماہ رمضان ہے، اس ماہ رمضان کی ہمیں کیا قدر کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان کے اندر آپ نے جتنی عبادتیں شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ آپ عبادت کر رہے تھے میرے بھائیوں، وہ تمام عبادتوں کو ماہ رمضان کے بعد بھی ادا کرنا چاہیے۔
دیکھیں ماہ رمضان کے مہینہ جب شروع ہوا تو کتنے لوگ کیا ہیں مسجدیں کیا ہیں بھری ہوئی نظر آ رہی تھی. ہر نماز میں کیا ہے 3-4 صف کیا ہے 5 صف نظر آ رہی تھی. لیکن ماہ رمضان کا مہینہ جیسے ہی ختم ہو گیا تو کیا ہے 1 صف یا 2 صف کیا ہے رہ گئی. پوری کی پوری مسجد ویران رہ گئی. ظاہر سی بات ہے لوگوں نے کیا ہے اللہ رب العالمین کی نعمت کو قدر نہیں کیا. اللہ رب العالمین کی جو نعمت ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا. تو ظاہر سی بات ہے جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی نعمت کو قدر نہیں کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ رب العالمین کے عذابات نازل ہوتے ہیں. ان کی زندگیوں کو اللہ رب العالمین پریشانیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں. دیکھیے اس کا ذکر اللہ رب العالمین ایک دوسری جگہ فرماتے ہیں. سورۃ الشورى کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آیت نمبر 30 ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جو بھی مصیبتیں جو بھی پریشانیاں اس کی زندگی میں آتی ہیں فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ پس وہ اپنے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کے کیے گئے اعمال کی وجہ سے وہ مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں. فَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کہے بندے کے گناہوں کو معاف کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیے میرے محترم بھائیوں اس آیت کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائی کہ انسان کی زندگی میں جو بھی کہے انسان کہے اللہ رب العالمین کے سامنے اور لوگوں کے سامنے رشتہ داروں کے سامنے دوست و احباب کے سامنے اپنی زندگی کی جو پریشانیاں ہیں مصیبتیں ہیں تکلیفیں ہیں رنج و غم کی جو چیزیں ہیں وہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے. لوگوں کے سامنے کیا ہے بیان کرتا پھرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہے میرے ساتھ ایسا کر دیا. اللہ رب العالمین نے مجھے اس مصیبت میں مجھے ڈال دیا اس عذاب میں کہے مجھے ڈال دیا. حقیقت میں اللہ رب العالمین نے آپ کو مصیبت میں نہیں ڈالا میرے بھائیو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے. اسی لیے میرے محترم بھائیو اللہ رب العالمین نے سورہ رعد کے اندر فرماتے ہیں ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیر ما بانفسہم کہ بے شک اللہ رب العالمین اس قوم کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اسی لیے ہمارے اوپر جو فرض بنتا ہے ہمارے اوپر جو فرض بنتا ہے وہ کیا ہے اپنے اعمال اپنی زندگی کی تبدیلی ہمارے اندر آنا چاہیے. آج ہم کہے 2 وقت کی ہم نماز پڑھتے ہیں تو کل کے دن کہے 3 وقت کی نماز آپ پڑھنے کی کوشش کرنا چاہیے. 3 وقت کی اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو 4 وقت کہے آپ پڑھنے کی کوشش میں لگا رہنا چاہیے. 4 وقت بھی اگر آپ سے ادا ہو جاتی ہے تو 5 وقت بھی مکمل طور پر اس کے وقت پر ادا کرنے کی آپ کوشش کرنا چاہیے. آپ ایک نماز ادا کرتے ہیں پوری زندگی مرتے دم تک اسی نماز وہ ایک ہی نماز اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر اصلاح نہیں آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئی. آپ کی زندگی کے اندر دن بدن کہے تبدیلی آتی رہنا چاہیے. آپ اللہ رب العالمین سے دن بدن قریب ہوتے جانا چاہیے. لیکن آج ہمارے مسلمانوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے دن کہے گزرتے جا رہے ہیں جیسے جیسے لوگوں کی عمریں کم ہوتی جا رہی ہیں جیسے جیسے لوگوں کی زندگیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں وہ اتنے ہی اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جا رہے ہیں. وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اپنے آپ کو گناہوں سے باز آنے کی کوشش میں نہیں ہے بلکہ وہ کہے جن گناہوں میں ملوث ہیں انہی گناہوں کو ابھی مضبوط بنانے میں لگے ہوئے ہیں. جن برائیوں میں وہ ملوث ہیں ان برائیوں میں اور زیادہ کہے لگے رہنے کی کہے کوشش میں لگے ہوئے ہیں. تو میرے محترم بھائیو یہ اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے میرے بھائیو جب تک آپ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے اللہ رب العالمین بھی آپ کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ رب العالمین آپ کو نہیں بدلتا بدلنے کی کوشش نہیں کرتا. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ.
تو دیکھیے اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ انفال کے اندر فرماتے ہیں آیت نمبر 50/3، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم وان اللہ سمیع علیم۔ یہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین جب کسی قوم میں کوئی کسی بھی نعمت کو عطا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس نعمت کو فوراً نہیں چھین لیتا، ایسے ہی چھین نہیں لیتا، ایسے ہی بدلتا نہیں، بلکہ جب تک کہ وہ قوم کیا ہے اپنے گناہوں سے باز نہیں آتا، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، اس وقت تک اللہ رب العالمین کہے اس نعمت کو نہیں چھینتا۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائی اس طرح کی بے شمار آیتیں قرآن مجید کے اندر بھری پڑی ہوئی ہیں میرے بھائی۔ اگر آپ پچھلی قوموں کو اگر آپ دیکھیں گے، پچھلی قوموں کی زندگیوں کو اگر آپ دیکھیں گے، فرعون جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو خدا کا دعویٰ لوگوں کے سامنے کر رہا تھا، اس کی تبدیلی کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو وہاں پر کیا ہے بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت ہارون علیہ السلام کو وہاں پر بھیجا، لیکن اس نے اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا اس نے کیا ہے نبیوں کے ساتھ کیا ہے جنگ لڑنے پر آ گیا، نبیوں کو قتل کرنے پر آ گیا۔ اب دیکھیے جو لوگ اپنے آپ کو کیا ہے بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے فرعون کے ساتھ کیا تھا۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فرعون کی جو مثال ہے، فرعون کی جو مثال ہے والذین من قبلہم، اور اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے، اس سے پہلے فرعون بھی اور فرعون سے پہلے جتنے بھی قومیں آئے تھے وہ تمام کے تمام کذبوا بآیات ربہم، وہ تمام کے تمام لوگ کہے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، اپنے رب کی نشانیوں کو ٹھکرایا کرتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، جس کی بنیاد پر ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، ان کے گناہوں کی بدولت ہم نے ان کے اوپر کیا کر دیا، ہلاکت کو نازل کر دیا، ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، ہم نے آل فرعون کو، اس کی سلطنت کو، اس کی جو حکومت تھی، اس کا جو دربار تھا، اس کے جو ماننے والے تھے، تمام کے تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین نے کیا کر دیا، پانی میں غرق کر دیا، پانی میں کیا کر دیا، غرق کر دیا۔ تو اس آیت کے ذریعے سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، جو بھی لوگ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، گناہوں سے، بے حیائی فحاشی کے کاموں سے باز آنے کی کوشش نہیں کرتے، ان کا انجام بھی ایسا ہی ہوگا میرے بھائی اپنی زندگی کے اندر۔ تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں کہ اپنے آپ کی کہے ماہ رمضان کے اندر ہم جتنا شوق و جذبے کے ساتھ ہمیں کہے عبادتیں کرتے تھے، وہی عبادتیں ماہ رمضان کے بعد بھی ہمیں کہے کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہیے، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ اور اسی طرح میرے محترم بھائی دیکھیے پچھلے قوموں کے جو واقعات ہیں، چند واقعات ذکر کر کے اپنی بات کو میں ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ قوم لوط کا جو واقعہ ہے، قوم لوط علیہ السلام ایک قوم ہے، اس قوم کے اندر لوگ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ زنا جب انسان کرتا ہے، جب انسان کوئی زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ عورتوں سے کہے زنا کر کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لیکن قوم لوط ایک ایسی قوم تھی جو کہے اپنی خواہشات، اپنے ارادے، اپنی تمام چیزیں کہے مردوں سے وہ اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس قوم کے اندر بھیجا تاکہ وہ ان کی اصلاح کرے، تاکہ وہ کہے ان کی تبدیلی کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام آ کر کہے اپنی قوم کے لوگوں کو اصلاح کرنے کی کوشش کی، تبدیلی لانے کی کوشش کی، لیکن قوم کے لوگوں نے اپنے آپ کو تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو گناہوں سے باز آنے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر ایک ایسا عذاب نازل کیا کہ آسمانوں سے پتھروں کو نازل کر کے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔
کیا نازل کر کے؟ بولے میرے بھائی، پتھروں کو نازل کر کے آسمان سے کہے اس قوم کو کہے تباہ و برباد کر دیا. یعنی جو اپنے آپ کو کہے بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، دن بدن ہمارے اندر کہے کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہنی چاہیے. بہت سارے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو بے شمار کہے گناہوں میں ملوث ہیں. وہ زنا کے شکار ہیں، شراب کے شکار ہیں، نشے والی چیزوں کے بارے میں وہ شکار ہیں، جھوٹ بولنے کے وہ شکار ہیں، غیبت بولنے کے وہ شکار ہیں، چغلی کرنے کے وہ شکار ہیں. یعنی قرآن مجید کے اندر جن جن چیزوں سے منع کیا گیا تھا وہ تمام چیزوں کے اندر آج کا مسلمان کیا ہے؟ ملوث ہے. تو میرے محترم بھائیوں، میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، میرے بھائیوں، اللہ کا واسطہ دے کر آپ تمام بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ اپنے اندر کیا ہے تبدیلی لانے کی کوشش کریں. اپنے اندر اپنے ایمان کو کیا ہے ہمیشہ کہے تازہ کرنے کی کوشش کریں. اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں، اپنے ایمان کو کمزور نہ کریں. دیکھیے، اور اسی طرح ایک واقعہ ہے اصحاب السبت، یعنی ہفتے والوں کا واقعہ. کیا واقعہ؟ ہفتے والوں کا واقعہ. اس واقعے کا قرآن مجید کے اندر باقاعدہ ذکر ہے. اس واقعے کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک قوم تھی یہودیوں کو، قوم یعنی یہودیوں کی ایک قوم تھی، اس قوم کو اللہ رب العالمین نے کہے ہفتے کے دن تجارت کرنے سے، کاروبار کرنے سے، شکار کرنے سے منع کیا تھا. کیا میرے بھائیوں؟ شکار کرنے سے منع کیا تھا. جس طرح اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن سورۃ الجمعہ کے اندر یہ آیت موجود ہے کہ کیا ہے، جیسے ہی اذان دی جاتی ہے جمعہ کی اذان تو فوراً اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنے کام کاج کو چھوڑ دو، اپنی مشغولیات کو چھوڑ دو، فوراً تم کیا ہے مسجد کی طرف، اللہ رب العالمین کی ذکر کی طرف دوڑو. جیسے ہی اللہ رب العالمین کا ذکر ختم ہو جاتا ہے، قرآن اور حدیث کی باتیں ختم ہو جاتی ہیں، نماز ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ تم اللہ رب العالمین کا فضل تلاش کرو. یعنی تم اپنے کاروبار میں لگ جاؤ اور تم پورا دن محنت کرو. یہ اللہ رب العالمین خود کہتے ہیں. اسی طرح جس طرح ہماری اللہ رب العالمین نے مقرر کیا تھا، اسی طرح اللہ رب العالمین نے یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا کہ تم ہفتے کے دن کہ پورا کا پورا دن کہے تم میرا ذکر کرنا، میری عبادت کرنا، مجھے یاد کرتے رہنا. لیکن انہوں نے ہیلے بازی بہانے انہوں نے کہے کر دیے. اس دن بھی جس دن اللہ رب العالمین نے کاروبار چھوڑنے کو ان کو حکم دیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کیا ہے اس دن کو بھی کہے کاروبار کیا کرتے تھے، مچھلیوں کو شکار کرنے کے لیے چلے جاتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان لوگوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کیا ہے اتنے بہت سے مرتبہ بھی اللہ رب العالمین نے ان کو کیا ہے تبدیلی لانے کی، اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ الٹا اللہ رب العالمین کے ساتھ نافرمانی کی، جھٹلایا. تو اللہ رب العالمین نے ان کو ایسے عذاب مبتلا کر دیا کہ دنیا کے اندر ایسا عذاب اب تک کسی قوم کو اللہ رب العالمین نے نہیں دی تھی. وہ عذاب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو کہہ دیا کہ اے لوگوں تم بندر بن جاؤ. تو اللہ کیا ہے وہ تمام کے تمام لوگ کیا ہے بندر بن گئے. کیا بن گئے؟ بندر بن گئے. تو یہ ایسا عذاب اللہ رب العالمین کہے اس قوم کے اندر نازل کیا. کیونکہ وہ لوگ اپنے آپ کو کہے اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو گناہوں سے، بے حیائی فحاشی کے کاموں سے کہے باز آنے کی کوشش نہیں کی. تو اسی لیے میرے محترم بھائیوں، قریب ہے کہ ہمارے اوپر بھی کہے یہ عذابات نازل ہوں اگر ہم کہے اپنے آپ کو کہے تبدیلی نہیں لائیں گے. انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی، اپنے آپ کو کہے سدھارنے کی کوشش کریں گے، اپنے آپ کو اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. جیسے جیسے دن بڑھتے جاتے ہیں ہمارے اندر کہے تقوی ہمارے اندر مضبوط ہونا چاہیے. جیسے جیسے دن بڑھتے جائیں گے ہماری عبادتوں میں مضبوطی آنی چاہیے، ہماری عبادتوں میں، ہماری نیکیوں میں اضافہ ہونا چاہیے. یہی ایک مومن کی، ایک پکے اور سچے مسلمان کی علامت ہے. دیکھیے، اور اسی طرح میرے محترم بھائیوں، جو لوگ کہیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائیوں، اس کا جو اثر ہے وہ کیا ہے اپنے بچوں پر پڑتا ہے،
اپنے والدین پر پڑتا ہے، اپنے گھر بار اپنے رشتہ داروں پر بھی پڑتا ہے۔ اب کسی کو کہے شراب پینے کی عادت ہے، کسی کو شراب پینے کی عادت ہے، اگر وہ اپنے آپ کو شراب سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو شراب سے بچنے کی کوشش نہیں کرتا، تو اس ایک کی وجہ سے کہے پورا کا پورا خاندان کیا ہے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ وہ اپنے بچے کہے بچے تکلیف میں پڑ جاتے ہیں، بیوی پر کہے تکلیف میں پڑ جاتی ہے، اس کا پورا گھرانہ کیا ہے اس ایک انسان سے کہے تکلیف میں پڑ جاتا ہے، مصیبت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ صرف ایک وجہ سے، وہ کہے اس نے اپنے آپ کو کہے اس شراب سے کہے باز نہیں آیا، اپنے آپ کی اصلاح نہیں کی۔ اسی طرح پوری کی پورا تمام چیزیں میرے بھائیو، جتنی گناہ کہے قرآن مجید کے اندر جتنی برائیوں کو اللہ رب العالمین نے کہے منع کیا ہے، وہ تمام برائیوں سے ہمیں کہے باز آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں تبدیلی نہیں کریں گے، تمہارے اندر کہے بدلاؤ نہیں لائیں گے، تمہارے اندر اصلاح پیدا نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے میرے بھائیوں؟ ہمیں کوشش کرنا چاہیے، انشاءاللہ بدلنے کی کوشش کرنا چاہیے، عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں، اور بہت ساری باتیں تھیں، تو وہ کہے وقت کہے کم ہونے کی وجہ سے انہی باتوں پر ختم کرتے ہوئے کہے میں آپ تمام لوگوں سے ادباً گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں کہ ماہ رمضان کے اندر کہے ہم جس جذبے کے ساتھ شوق کے ساتھ ہم کہے عبادتیں کر رہے تھے، مسجدوں کو کہے شوق سے آ رہے تھے، 5 وقت کی نمازوں کو آ رہے تھے، افطاری میں دیکھیے پوری مسجد بھری ہوئی نظر آ رہی تھی، پورے کے پورے لوگ کہے، یہاں تک کہ بچے بھی کہے روزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نوجوان کہے مسجدوں سے بھرے ہوئے نظر آتے تھے، عورتیں بھی مسجدوں سے بھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ جیسے ہی ماہ رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تمام کے تمام لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں، نمازوں سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ مسجد سے دور ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، وہ اللہ رب العالمین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ مسجدیں ایک ایسی جگہ ہیں جہاں پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ہماری عبادتوں میں، ہماری نیکیوں میں، ہمارے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر ہم مسجدوں سے ہی دور رہیں گے تو ہم کہ اللہ رب العالمین کا تقرب کیسے حاصل کریں گے؟ جہنم کے عذاب سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں گے؟ جنت کو کیسے حاصل کریں گے؟ تو اسی لیے میرے محترم بھائیو، جہاں تک ہو سکے کہے اپنے آپ میں کہے تبدیلی لانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ عمل کریں گے میرے بھائی انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جو بھی باتیں ہم نے یہاں پر سنی ہیں ان باتوں کو سب سے پہلے مجھے اور آپ کو سب سے پہلے عمل کرنے اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو شرک اور بدعت بڑے بڑے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دن بدن ہمارے اندر تبدیلی لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے باز آنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہ مرتے دم تک توحید پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی کے ساتھ، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو کہے ہم نے ماہ رمضان کے اندر جتنی بھی عبادتیں کی ہیں، روزوں کا، قرآن مجید کی تلاوت کا، ذکر و اذکار کا، صدقہ و خیرات کا، جتنی بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں ان تمام عبادتوں کو تو قبول عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو آپس میں محبت و اخوت، بھائی چارگی، ملنساری کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو جہنم جیسی قبیح جگہ سے ہمیں حفاظت عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔